الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ھدی للمتقین. یہ اس انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل اللہ کے خوف کی وجہ سے لرز جاتے ہیں. ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کی زندگی کے کسی موڑ کی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر شریعت نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری اور گائیڈنگ نہ فرمائی ہو. ایک جگہ اپنے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی ہم سب کو یہ قرآن کریم ہدایت اور یہ سبق دے رہا ہے کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں صاف طور پر فرما رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شرکت برداشت نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم میں تمام گناہوں کے معافی کے ذریعے اور احادیث مبارکہ میں تمام گناہوں کے معافی کے ذریعے ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن صاف طور کہہ رکھا ہے کہ اگر تم نے خدا کے ساتھ، اگر خدا نہ خواستہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو اور معبود مان لیا، کسی اور کے آگے اپنا سر جھکا لیا، کسی اور کے آگے اپنی پیشانی جھکا لی اور یہ ماتھا اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا، اس سرزمین، اس ماتھے کو اور اس پیشانی کو سرزمین پر کسی اور کے نام کے آگے جھکا لیا، یہ شرک ہے. اور شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی قطعی طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہم ظلم سمجھتے ہیں جو کسی انسان پر بھیجا ظلم کرتا ہے اور اس کو تکلیف دیتا ہے، اسی کو ہم ظلم سمجھتے ہیں.
حالانکہ ظلم کی 3 قسمیں فرمائی ہے کہ انسان جو زندگی میں ظلم کرتا ہے وہ 3 طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اور اس ظلم کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا ظلم ہے اللہ کی عبادتوں میں خلاف ورزی کرنا، اللہ کی عبادتوں میں کوتاہی کرنا، نمازوں میں سستی کرنا، زکوٰۃ میں سستی کرنا، لاپرواہی کرنا، رمضان کے روزے نہیں رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، بیت اللہ شریف کا حج نہ کرنا، یہ تمام کے تمام حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کے حق ہے۔ اگر اس میں کسی بندے کی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معافی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے شرمندہ ہو گئے، ہم نے توبہ کر لیا اور اللہ کے سامنے توبہ و تائب ہو کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے معاملہ میں ہمیں معاف فرما دے گے۔ یہ تو ہوگا دوسرے قسم کا ظلم۔ اور ایک ظلم ہے تیسری قسم کا، وہ ظلم ہے حقوق العباد میں کوتاہی کرنا۔ حقوق العباد میں کوتاہی کرنا، بندوں کے حقوقوں میں کوتاہی کرنا، خلاف ورزی کرنا، کسی کے حق کو ہڑپ کر لینا، ماں بہن بیٹیوں کے حقوق کو ہڑپ کر لینا، بھائیوں کے حقوق کو ہڑپ کر لینا، ناجائز کسی پر قابض بن جانا، یہ تمام کے تمام حقوق العباد کے اعتبار سے رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت صاف طور پر یہ فرما رہے ہیں میرے ساتھ شرک معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی بندوں کے حقوق رہ گئے ہیں، وہ بندے جب تک آپس میں معاملہ صاف اور ستھرا نہیں کر لیں گے، آپس میں صلح اور صفایا نہیں کر لیں گے، جب تک اللہ رب العزت بھی کہتا ہے میں اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم 3 قسم کے ہو گئے۔ اسی لیے میرے دوست اور بزرگوں، اللہ والے جو محنت کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بھی فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اللہ کے یہاں نہ تو آپ کا مال کام آئے گا اور نہ آپ کی اولاد کام آئے گی، بلکہ اللہ کے یہاں کیا چیز کام آئے گا؟ اللہ کے یہاں انسان کا سنورا ہوا دل کام آئے گا۔ قلب سلیم جس کو کہتے ہیں، اس دل کے اندر ماں سوا کی محبت نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت اس دل کے اندر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل کے اندر ہو، وہ دل جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ گزرنے والا دل ہے، وہی دل اللہ کے یہاں کامیاب ہے، اور وہی دل انسان اللہ کے یہاں لے کر کے جائے گا، اسی دل کی اللہ کے یہاں قدر ہوگی۔ اسی لیے میرے دوست اور بزرگوں، آج انسان دنیا کے اندر یہ سوچتا ہوگا یا تو اللہ کے احکام ہم مال کی بڑھوتری میں جان کر کے پڑھ کر کے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یا پھر اولاد کے کسی تقاضے میں رہ کر کے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اسی لیے ان دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نفی فرما دی کہ جن چیزوں کی وجہ سے تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہے، جن چیزوں کی وجہ سے تم اللہ کے حکموں سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہو، جن چیزوں کی وجہ سے تم اللہ کی اور شریعت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہو، یہی دونوں چیزیں جس کی وجہ سے تم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہو، یہی دونوں چیزیں اللہ کے یہاں کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ مال اور اولاد اگر اس کا استعمال صحیح نہیں ہوتا ہے، اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے، ان کی تربیت دینی اعتبار سے اور دینی نقشے میں نہیں ہوتی ہے، مال کو صحیح جگہ سے کما کر کے صحیح جگہ پر نہیں لگایا جاتا ہے، تو پھر یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہے، اور یہ اولاد جس کی ہم نے دینی تربیت نہیں کری، یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے مالوں کو صحیح جگہ لگایا، صحیح جگہ سے کمایا، صاف اور ستھرا کمایا، دھوکہ دے کر کے نہیں کمایا، جو کسی کو جھوٹ بول کر کے نہیں کمایا، بلکہ صاف اور ستھرا اپنا مال کو کمایا اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کری، جیسا کہ بڑے بڑے انبیاء کی اولادوں نے اور اللہ کے ولیوں کی اولاد اور اللہ کی ولیوں نے ان کی ماں نے اپنے بچوں کی کیسی دینی تربیت کری تھی،
ایسی اگر دینی تربیت کری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ یہ مال اور یہ اولاد تمہارے دنیا کی زینت بھی ہے. یعنی بات کا نچوڑ رکھا ہے کہ اگر اس کا استعمال آپ صحیح کرتے ہو، مال کا اور اولاد کا استعمال آپ صحیح کرتے ہو، پھر یہ تمہارے لیے زینت بھی ہے دنیا کی. لیکن اسی مال کو اگر فتنہ میں پڑ گئے ہو اور اسی کو صحیح نہیں کمایا، اولاد کی دینی تربیت نہیں کری، تو یہی مال جس کی وجہ سے تم اللہ کے حکم توڑ رہے ہو، یہی اولاد جس کی وجہ سے تم سنت نبی کو چھوڑ رہے ہو، یہی اولاد یہی مال تمہارے لیے فتنہ بھی ہے. تو آج ہم یوں سوچتے ہوں گے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے ہر انسان یہ بھی سارے سوچتے ہیں کہ دنیا میں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. دنیا میں پیسے کے ذریعے سے ہم سارا کچھ خرید سکتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں اور برادران اسلام، ہم دنیا میں ہر چیز پیسے سے نہیں خرید سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اللہ نے کسی کے آنکھ کی روشنی کو غائب کر دیا ہے، آنکھ کی روشنی کو چھین لیا ہے، تو میرے دوست اور بزرگوں، وہ بندہ اس دنیا کے اندر اور دنیا کو مال و متاع اس کے پاس ہے تو اس کے ذریعے سے چشمہ اور عینک تو خرید سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی دی ہوئی روشنی تھی اس روشنی کے برابر واپس روشنی نہیں لا سکتا، چاہے وہ اپنی پوری جائیداد اس پر خرچ کر دے. کوئی انسان خدا نہ خواستہ جوانی سے مرحلے سے ڈھلتے ڈھلتے بڑھاپے کی طرف چلا گیا، وہ اب یوں سوچے کہ میرے پاس تو سارا کچھ ہے اور میں اپنے مال کے ذریعے سے اس جوانی کو واپس لوٹا سکتا ہوں. میرے دوست اور بزرگوں، وہ بندہ اپنی جوانی کو واپس نہیں لوٹا سکتا مال کے ذریعے سے. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بدصورت بنا دیا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میرے پاس میں بدصورت تو ہوں لیکن میرے پاس مال بہت سارا ہے اور اس مال کے ذریعے سے میں جو ہے دنیا کی خوبصورتی حاصل کر لوں گا. یہ خیال استو محال استو جنو. تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے یہاں نہ تو ہمارا یہ مال کام آئے گا نہ ہماری اولاد کام آئے گی، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ دل ہوگا، یہ سنورا ہوا دل اگر اللہ کے یہاں لے کر کے آؤ گے، یہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کی قدر ہے. اسی لیے اپنا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. قرآن صاف طور پر کہہ رہا ہے یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ جو تمہاری برادریاں ہے، یہ جو تمہارے خاندان ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر اور ویلیو نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے یہاں کس کی عزت ہے، اللہ کے یہاں کس کا اکرام ہے، اللہ کے یہاں کس کا ویلکم ہے، اللہ کے یہاں یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دل سنورا ہوا لے کر کے آؤ گے، اللہ کا خوف اس دل کے اندر ہوگا، وہ انسان اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا. قرآن کریم میں بھی اور احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہوتا ہے، جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تصویر جو عام طور پر ہم اپنے بڑوں کی، ہم اپنے بوڑھ بڑیروں کی، داداؤں کی، پرداداؤں کی یا اور کسی بڑے آدمی کی، کسی اللہ کے ولی کی تصویر کو لے کر کے ہم اپنے گھروں میں لٹکا لیتے ہیں، یا کتا جو شوقیہ طور پر عام طور پر آج گیروں کی رسم کے ساتھ ساتھ اندر ایمان والوں کے دل کے اندر بھی اس کی محبت ہونے لگی ہے اور اپنے گھروں میں کتے کا شوقیہ طور پر پالن اور پوشن کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف اور ان کی تعلیم اور ان کی شکشا کے یہ بالکل خلاف ہے. اللہ کے رسول نے صاف طور احادیث میں فرمایا ہے کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. تو یوں فرمایا کہ جس گھر کے اندر اللہ کے فرشتے رحمت رام نازل نہیں ہوتے، ہاں اگر کسی کی کھیتی ہے، کسی کا ریوڑ ہے، کسی کا لمبا چوڑی جو ہے فیکٹریاں ہے اور اس فیکٹری کی حفاظت کے لیے اور اس ریوڑ کی حفاظت کے لیے اور اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے جس کو جو ہے کتا کو رکھا ہے اور اسی وجہ سے اس کی نیت یہ ہے، ان ہر کام کا اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. انسان کی نیت اللہ کے ہاں دیکھی جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات. اس بندے کی اس کام کے کرنے کی نیت کیا ہے، اس نیت کے ذریعے سے دیکھا جائے گا. اگر یہ نیت یہ ہے کہ میری بزنس کی حفاظت کے لیے، کھیتی کی، مال مویشی کی حفاظت کے لیے میں نے کتے کو رکھا ہے، تو آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو جس گھر کے اندر
रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इस दिल के अंदर दुनिया के नक्शे भरे हुए हैं, दुनिया की मोहब्बतें भरी हुई है, दुनिया के नामालूम कैसे कैसे नक्श निगार इस दुनिया के दिल के अंदर भरे हुए हैं। इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत कैसे आई? और जब दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं आएगी, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं आएगा, ना हमें नमाजों की तौफीक हो सकती है, ना हम अच्छे अमाल करने की हमें तौफीक हो सकती है। यूं फरमाया कि सारा कनेक्शन और सारा निचोड़ इस दिल पर है। बनी आदम की दिल बॉडी के अंदर और उनके शरीर के अंदर और जिस्म के अंदर एक खून का लोथड़ा है। अगर वो सही सालिम होता है तो उसका सारा सिस्टम सुधरा हुआ रहता है, और अगर वो खून का लोथड़ा बिगड़ जाता है, उसके इंसान के शरीर का और बॉडी का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इसलिए हर चीज का ताल्लुक दिल से है। खुदा ना खास्ता हमारा किसी से अनबन हो गई, हमारा उससे किसी आना जाना नहीं हो रहा है, तो हम उसके सामने, कोई इंसान किसी से खफा हो जाता है, वो सामने आता है, सामने वाला उसके चेहरे को घुमा लेता है। अरे भाई क्यों घुमाया है? तेरा जबान से बोलना ताल्लुक जबान से है, सलाम करना है नहीं करना है वो ताल्लुक जबान से है। लेकिन उस बेचारे को पूछो कि भाई तू जब ये सामने वाला तेरे सामने आता है, तू इससे खफा है, तू इससे नाराज है, तो इसके सामने से चेहरा क्यों घुमा लेता है? तो ये जवाब नहीं देता कि मैं इसको सलाम नहीं करता, बल्कि वो यूं जवाब मिलेगा आपको कि मेरा दिल नहीं मानता है, मेरा दिल नहीं मानता है। इंसान की सर में दर्द है और उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, किसी तरह की कोई कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लग रही है, कोई ग़िज़ा उसको अच्छी नहीं लग रही है, और उसको कहा जाता है कि खाना खा लीजिए, लेकिन वो क्या जवाब देता है? मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे खाने का ताल्लुक हाथ से है, खाने का ताल्लुक जबान मुंह से है, फिर सर से और खाने का ताल्लुक क्या हुआ? लेकिन ये क्या बात मिली? बात ये है कि हर इंसान का ताल्लुक दिल से जुड़ा हुआ है। दिल अगर साफ और सुथरा होता है और उसका अगर इलाज किया हुआ होता है तो सारा सिस्टम उसके लिए सही होता है। फिर उसके लिए नमाज पढ़ना आसान, फिर उसके लिए पड़ोसी का हुकूक अदा करना आसान, फिर उसके लिए माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करना आसान, फिर उसके लिए रमजान की 30 महीने के रोजे रखना आसान, फिर उसके लिए अपने माल की 2.5% हिस्सा ज़कात का देना आसान, फिर उसके लिए अपना माल लेकर के अल्लाह के रास्ते में जाना आसान, फिर उसके लिए जाकर के अल्लाह के हज बैतुल्लाह का सफर करना उसके लिए आसान। इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें अपने दिलों पर मेहनत करना होगा। ये अल्लाह के बड़े बड़े बुजुर्ग बने हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, साबिर किलियरी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो बड़े बड़े अल्लाह के वली बने हैं, जिनके आज हम नाम लेवा है और उनसे मोहब्बत भी करते हैं, तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये ऐसे वली नहीं बन गए हैं, इनकी माओं के पेट से वली पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने इस दुनिया के अंदर और इस जमीन पर बैठ करके अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया है और अपने आप को थकाया है, अपने आप को ऐसे उसरत में नहीं डाला है, बल्कि अपने आप को कुर्बानियों में डाला है, कुर्बानियों के नक्शे में रहे हैं, तब जाकर के आज दुनिया उनकी नाम लेवा है। ये 11वीं का महीना है और क्या है शरीयत? 11वीं क्या है शरीयत? इसको कहां तक गुंजाइश करती है और किस नाम और किस हस्ती के नाम पर हम ये 11वीं शरीफ का महीना मनाते हैं? हमें इस पर भी गौर फिक्र करना चाहिए। शरीयत सिर्फ नमाजों पढ़ने का नाम नहीं है, हम जो दीन लेकर के चल रहे हैं उस दीन की हिफाजत करना भी हमारे लिए जरूरी है। जानते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कौन हस्ती थी? उनके बाप का नाम क्या था? कहां से आए थे? दुनिया हिंदुस्तान के अंदर कहां से तशरीफ लाए थे? उनकी माँ ने कैसी कुर्बानियां दी है किसी को पता नहीं है, और मनाते साहब 11वीं शरीफ। अरे ये वो मुअख्खना मुरीद पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसको हम कहते हैं, ये इतनी बड़ी हस्ती थी और इनके बाप इतने बड़े तकवे के आमिल थे और उन्होंने इतना तकवा इख्तियार किया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अबू का नाम और उनके वालिद का नाम शेख अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह था। वो एक मर्तबा दरिया फुरात के पास बैठे हुए थे, अल्लाह में अल्लाह की मुजाहिदें कर रहे थे, अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे, लेकिन उनको तकवा और तहारत इतना ख्याल था कि दरिया फुरात के अंदर एक सेब तैरता हुआ है। 3 दिनों से वो भूखे थे, कोई चीज खाने को उनको मैसर नहीं आई। दरिया के अंदर एक सेब तैरता हुआ आ रहा है, एप्पल, और आकर उन्होंने देखा एक मामूली चीज है, इसके खाने में किसी का कोई नुकसान नहीं है, दरिया में तैरता हुआ आए हैं। अब जो है शरीयत से मसला पूछा तो कहा कि जायज है, एक मामूली चीज है, इसके खाने में कोई एतराज नहीं है, कौन आपको मना करता है? लेकिन तरीकत से पूछा, अंदर के तकवे को पूछा। एक होता है फतवा, एक होता
ہوتا ہے تقوی. فتویٰ الگ چیز ہوتا ہے, تقوی الگ چیز ہوتی ہے. یوں فرمایا کہ اس کے فتوے نے تو اجازت دے دی کہ جائز ہے آپ کے لیے کھانا, لیکن اندر کا دل مانا نہیں, وہ بے چین ہو گئے اور یوں چلا کہ جدھر سے سیب آیا تھا اس سیب کے پانی کے پیچھے پیچھے اس دریا پر چلے ہیں, اور جا کر کے آگے دیکھا ہے ایک بہت بڑا باغ ہے جس کے بہت سارے ایپل کے درخت ہیں اور بہت بڑا باغ ہے. اس باغ کے اندر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے, مصلی بچھائے ہوئے ہیں, اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. باغبان اس باغ کو پانی دے رہا ہے. اس باغبان سے پوچھا اس کا مالک کہاں ہے؟ کہاں کے فلاں کمرے کے اندر, فلاں جھونپڑی کے اندر مصلی بچھائے ہوا اللہ کی تسبیح اور حمد و بیان کر رہا ہے. وہاں پہنچے ہیں, سلام کیا ہے. اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, بہت بڑے بزرگ تھے وہ بھی, اور جانے والے بھی اللہ کے ولی تھے. دیکھا کہ ایک اللہ کا دوست آ گیا ہے, اٹھ کر کے استقبال کیا ہے, ان کا ویلکم کیا ہے اور ان کو سینے سے لگایا, اور کہا کہ کون ہو, کہاں سے آنے والے ہو؟ کہا کہ میں ابو شیخ ہوں اور میں وہاں سے اس لیے چل کے آیا ہوں کہ میں 3 دن سے بھوکا تھا. اس دریا کے اوپر ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا, میں نے اس کو کھا لیا. میں اس لیے ڈھونڈ کے آیا ہوں کہ کس کے باغ کا یہ سیب ہے, میں اس سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. میں نے بغیر تحقیق کی اس ایپل کو کھا لیا.